نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص 3 تسبیحات کا عمل کر لیتا ہے فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ آج ربیع الاول 2024 کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا پھر رب سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ربیع الاول کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے، ربیع الاول کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے جس بہن بھائی بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت کی مدد سے ختم ہو جائیں گے۔ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی بن جائے گا۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گی جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ ربیع کا مطلب بہار اور ربیع الاول کے مہینے کا مطلب بہار کا مہینہ۔ یہ بہار کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان صرف اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے، اور آج اس محبوب کی آمد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے محبت کی میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ نے آسمان، زمین، چاند، ستاروں کو روشن کر دیا۔ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی تو آسمان پر ایک نور کا عالم تھا۔ جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوئے تو آج ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت سے ہمیں پیدا کیا، اور آج خوش نصیب ہے وہ انسان جو بندہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یاد رکھیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی بند تقدیر کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ اپنے محبوب کی آمد کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ آج کل لوگوں کے بہت حالات خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کوئی ڈپریشن میں، کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، بہار کا مہینہ آ چکا ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، آج بہار کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ اگر رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ اس عمل کو میں اس رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، اے اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جتنا بھی بڑا مقصد ہے، اللہ کے حکم سے میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آپ جس کام کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اس کی نیت ضرور کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ، جو تسبیح پڑھنی ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ ہی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب استغفار پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطی کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں بھی اپنے اعمال کو جانتی ہوں۔ ہر کوئی انسان اپنے گناہوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک تیری سچی توبہ، اس تیری سچی توبہ کے صدقے میں تیرے سارے غبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ بخشنے والا رحیم و رحمان ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں، آپ نے ان سب کی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک پوری تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفار آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے۔ آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو یاد ہے، ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ میں سورہ اخلاص کی بات کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک پوری تسبیح کرنی ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یقین کیجئے
ربیع الاول کا چاند حضور کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے، خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہی رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، ربیع الاول کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آخری اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے تسبیح کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اور جلالی نام ہے۔ آپ نے وہ تسبیح ذوالجلال والاکرام کی پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے، آپ گھر کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، یقین کریں یہ آپ کی ہر مشکل کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھا کریں۔ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے پوری ایک تسبیح کرنی ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ جو میں نے 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بیکاری پڑھے تو لینے والا دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے 100 دانوں کی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی خود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لو ربیع الاول کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے چاند کو بہار کا چاند کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے۔ میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے بتائے ہوئے 3 تسبیحات آپ کو بتائی ہیں، آپ نے بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اسی طرح آپ عمل کے آخر میں پڑھیں گے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی، جسم ہلکا ہو جائے، پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص و نیت کے ساتھ، پورے کامل یقین ایمان کے ساتھ وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خندہ مسکراتا ہوا رکھے، آپ کی ہر دلی خواہش، جائز تمنا اور حاجات پوری فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔